السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستیلی ماں سارے گھر کے کام کاج کرواتی لیکن کھانے کو کچھ نہ دیتی۔ دھیرے دھیرے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، لیکن نہ میری ستیلی ماں کو رحم آیا، نہ میرے باپ نے کبھی میرا خیال کیا۔ میں 14 سال کی ہوئی تو میری ماں نے 2 لاکھ روپے کے بدلے میں میری شادی ایک عمر رسیدہ بوڑھے سے کر دی۔ میں سسرال پہنچی تو وہاں میرے ستیلے بچوں نے میرا جینا مشکل کر دیا، اور پھر ایک رات میرے ہوش اڑ گئے جب میرے ستیلے بیٹے نے میری چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے میری وہ ماں جو مسکراتے ہوئے چھت پر گئی تھی، وہ اب میرے سامنے مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور سب لوگ مجھے سمجھا رہے تھے کہ قدرت کو یہی منظور تھا، لیکن میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو سفید کفن میں لپٹا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور کہا، ماں، میرا کیا ہوگا؟ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ ابا کا حال بھی بہت برا تھا۔ اچانک موت انسان کو بے حال کر دیتی ہے، اور میں اور میرے ابا بھی اس اچانک موت پر نڈھال ہو چکے تھے۔ میں 12 سال کی لڑکی تھی جس کی اس دنیا میں واحد ایک سہیلی اس کی ماں تھی، اور وہ ماں اچانک سے ہی مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اماں کپڑے اتارنے کے لیے چھت پر گئی ہوئی تھیں، اور واپسی پر نہ جانے ان کا پاؤں کس طرح سے پھسلا تھا کہ وہ سیدھی زمین پر آ گئی تھی۔ گھر میں میرے اور ماں کے علاوہ تائی اماں رہتی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اماں کے گرنے کی آواز پر وہ بھی بھاگ کر آ گئی، اور پھر اماں کو ہسپتال پہنچانے سے پہلے ہی اماں اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، اور وہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے دم توڑ گئی تھی۔ سیڑھیوں سے گرنا تو بس ایک بہانہ تھا، اماں کا وقت آ گیا تھا، لیکن یہ بات مجھ سے ہی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابا اماں کا جنازہ لے کر چلے گئے، اور تائی اماں نے مجھے کبھی پیار سے تو کبھی سختی سے خاموش کروانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میری آوازیں سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اتنی زور سے نہ رو، تمہاری ماں کو تکلیف ہوگی۔ لیکن میں اپنے جذبات کا کیا کرتی جو سنبھل ہی نہیں رہے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ میرا دل جیسے سہم سا گیا۔ ہر وقت یہ ڈر ستاتا کہ کہیں اماں کی طرح ابا بھی مجھ سے جدا نہ ہو جائیں۔ تائی اماں کہنے کو تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی تھی، لیکن ان کی اور اماں کی کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کرتی تھی، اسی وجہ سے دونوں کے باورچی خانے بھی الگ تھے، اور بات چیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن اماں کے چلے جانے کے بعد اچانک تائی اماں بہت اچھی ہو گئی تھی۔ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی، گھر کے کام کاج دیکھ رہی تھی۔ ان کے گھر والے بھی چکر لگا رہے تھے، وہ بھی میرا خیال کر رہے تھے۔ خاص کر تائی اماں کی چھوٹی بہن کو تو تائی اماں نے کچھ دنوں کے لیے یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، میں اکیلی کیا کیا دیکھوں۔ اس لیے تائی اماں کی چھوٹی بہن ایمان بھی ہمارے ہی گھر میں رہ گئی تھی، اور وہ میرا اور ابا کا بہت زیادہ خیال کر رہی تھی۔ ابا کو بھی انہوں نے بہت حوصلہ دیا تھا۔ کچھ دن رہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن ان دنوں میں انہوں نے میرے ساتھ بہت وقت گزارا تھا، اور وہ مجھے اپنی سی بھی لگنے لگ گئی تھی۔ پھر اماں کے انتقال کے 15 دن کے بعد تائی اماں نے ابا سے کہا، اس طرح کب تک اکیلے رہو گے؟ بیٹی کا ساتھ ہے، میں تو اپنے بچوں میں مصروف رہتی ہوں، اس لیے تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ابا کی دوسری شادی کا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اپنی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن بڑوں کے درمیان بولنا نامناسب سا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابا کو تنہائی میں منع کر دوں گی، لیکن اس کا موقع ہی نہیں آیا۔
کیونکہ تائی اماں کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ ہماری ایمان بہت ہی اچھی اور نیک عورت ہے، بیچاری کی طلاق ہو گئی تھی، بہت عرصے سے تنہا ہے، اسے بھی ساتھ مل جائے گا اور تمہیں بھی ساتھ ہی اپنی گڑیا کے لیے ماں بھی آ جائے گی۔ اب وہ جوان ہو رہی ہے، اس کی دیکھ بھال اور اس پر نظر رکھنے کے لیے ماں کی ضرورت ہے۔ میں تو تائی ہوں، 2-4 لفظ کہوں گی تو تمہاری اولاد کو برا لگ جائے گا، لیکن ایمان جب ماں بن کر آئے گی تو وہ ہماری گڑیا کا بہت زیادہ خیال رکھے گی۔ سب سے بڑی بات کہ ایمان کو گڑیا سے بھی بہت محبت ہے، جس طرح اتنے دن اس نے گڑیا کا خیال رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ واقعی وہ گڑیا کے لیے اچھی ماں ثابت ہوگی۔ تائی نے اپنی ہی بہن کا رشتہ ابا کے لیے ڈال دیا تھا اور ابا بس خاموش رہے تھے۔ تائی اماں کے چلے جانے کے بعد میں نے ابا سے کہا، ابا کیا آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ ابا کہنے لگے، بیٹا گھر کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر تم ابھی چھوٹی ہو، تمہارے لیے بھی مجھے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں سارا دن نوکری پر رہتا ہوں، تمہاری تائی کی اپنی مصروفیات بہت ہیں، تمہارے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے۔ ابا کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ ایمان اچھی عورت ہے، اتنے دن تک اس نے تمہارا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے، لیکن ابھی تمہاری ماں کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، اس لیے میں فوراً سے دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ ابا کی آخری بات نے مجھے تھوڑی بہت تسلی دی تھی، لیکن مہینہ گزرتے ہی تائی نے پھر وہی بات دہرائی تھی کہ ہمارے گھر کو عورت کی ضرورت ہے۔ اس بیچ ایمان آنٹی بھی کئی دفعہ ہمارے گھر آ گئی تھی، کبھی وہ میرے لیے چاکلیٹس لاتی، کبھی جوس اور فروٹ۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال کرتی اور مجھ سے دوستوں کی طرح باتیں کرتی، میری تعلیم اور دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتی، خود مجھے پڑھانے کے لیے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ سچ کہوں تو میرے دل میں بھی ان کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ پھر 1 مہینے کے بعد جب تائی اماں نے زور ڈالا کہ اب وہ میری اور ابا کی مزید ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی اور ابا کو شادی کر لینی چاہیے، تو ابا نے ایمان آنٹی سے شادی کی حامی بھر لی، اور میں نے بھی زیادہ اعتراض نہ کیا کیونکہ میرے دل میں بھی ان کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ اماں کی جگہ کسی اور کو دینا مشکل ضرور تھا، لیکن تائی اماں نے ہی مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہ ابا کو زندگی میں کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ میں تو وقت آنے پر شادی کر کے چلی جاؤں گی، لیکن ابا پیچھے سے اکیلے رہ جائیں گے۔ ابھی تو ابا جوان ہیں، اس لیے انہیں ایمان کا رشتہ مل رہا ہے، لیکن پھر اس وقت نہ کوئی رشتہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ساتھی۔ اور یہی بات تھی کہ میں خوشی خوشی ابا کی شادی پر مان گئی تھی۔ میرے ذہن میں بھی یہی باتیں بیٹھ گئی تھی کہ میری شادی کے بعد ابا کا کیا ہوگا، اس لیے بہتر تھا کہ ابھی ہی ایمان آنٹی ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی۔ لیکن مجھے ہرگز بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ ہوتے ہیں۔ اور ایمان آنٹی اماں کی جگہ لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ 2-4 دن تو انہوں نے اپنا رویہ پہلے جیسا ہی رکھا، لیکن اس کے بعد اچانک سے ہی ان کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد ایک صبح ابا کے کام پر جانے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، گڑیا مہارانی بن کر بہت عیش و عشرت کر لیے، لڑکی ہو، جوان ہو رہی ہو، ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہو، چلو صفائی ستھرائی کرو اور پھر ہانڈی چڑھاؤ۔ یہ سن کر میں ایک دم حیران رہ گئی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اماں نے مجھ سے کوئی بھی کام نہ کروایا، نہ مجھے صفائی آتی اور نہ ہی مجھے ہانڈی چڑھانا۔ اور پھر مجھے سکول بھی تو جانا تھا، ابا تو صبح سویرے ہی چلے جاتے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میں سکول جاتی تھی،
ایمان آنٹی کہنے لگیں کہ سکول کو بھول جاؤ، میں نے تمہارے ابا سے بات کر لی ہے۔ زمانہ بڑا خراب ہے، جوان لڑکی کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ اب سے تمہیں گھر میں رہ کر ہی گھر سنبھالنا ہوگا۔ ویسے بھی تمہارے کارناموں کی خبر تمہارے ابا جان کو ہو چکی ہے، وہ جان گئے ہیں کہ سکول کے نام پر کیا کیا ہو رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میں حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر اچانک ہی وہ اتنی زور سے چیخیں کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہنے لگی، بیری ہو، سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جاؤ جا کر صفائی کرو اور ہانڈی چولہا کرو۔ اور ان کے اس رویے پر میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی اور میں نے جھاڑو اٹھا لی تھی، لیکن میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں نے جیسے تیسے گھر کی صفائی کی، اور اسی میں دن کے 12 بج گئے، کیونکہ ہمارا پورشن کافی بڑا ہوتا تھا۔ تائی اماں اپنے حصے میں بیٹھی ہوئی بڑے آرام سے مجھے دیکھ رہی تھی، چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، نہ یہ پوچھا تھا کہ میں کیوں صفائی کر رہی ہوں، اور نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ میں آج سکول کیوں نہیں گئی۔ صفائی سے فارغ ہوئی تو میری ستیلی ماں ایمان آنٹی خوب سج دھج کر کمرے سے باہر نکلی، اور وہ بالکل نئی دلہنوں کی طرح تیار رہتی مجھے کہنے لگی، جاؤ جا کر اب کھانا بنانا شروع کرو، جو بھی سامان رکھا ہے وہی پکا دو۔ اور خود تائی اماں کے پاس جا کر ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں زور سے کہنے لگی، ایمان تم نے اسے صحیح کام پر لگایا ہے، اس کی ماں تو اسے سر پر چڑھایا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر بڑی کوفت آتی کہ اس کی ماں اس کو کیسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتی تھی۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب اسے گھر داری سے لے کر سینہ پرونا سب کچھ سکھا دیں۔ یہ کہہ کر تائی زور سے ہنسی تھی۔ تائی کے رویے پر بھی مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد سے وہ اب تک بہت میٹھی بنی ہوئی تھی، کبھی مجھ سے اس طرح سے بات چیت نہیں کی تھی، لیکن آج اچانک دونوں بہنوں کے اصل رنگ روپ میرے سامنے آئے تھے، اور مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا تھا کہ میں نے اور ابا جان نے اپنے حق میں کتنا غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے جیسے تیسے کھانا بھی بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس شام ابا جب گھر لوٹے تو عجیب و غریب سا کھانا دیکھ کر تو کہنے لگے، یہ کیا ہے مان؟ آنٹی نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور کہنے لگے، میں نے گڑیا سے کہا بھی ہے کہ گھر داری میں میرا ساتھ دو، اس نے جان بوجھ کر یہ کھانا جلا دیا۔ اسے اس بات پر غصہ تھا کہ میں نے اس کا سکول کیوں ختم کروا دیا ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سکول کے نام پر کیا کچھ چل رہا تھا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں۔ اس کی ماں نے تو ذرا اس پر نظر نہ رکھی، وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے جلدی سے پتہ چل گیا، اور یہ گھر سے نکلتے ہی کس طرح کے گل کھلاتی ہے، ورنہ تو ہماری بدنامی ہوتی۔ یہ کہہ کر ایمان آنٹی آنسو بہانے لگی، اور میں بس ہکا بکا سی ان کی بات سنتی چلی گئی تھی۔ اور پھر میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ابا میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابا نے نفرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ تو سکول جانے کے نام پر کیا کیا کرتی رہی ہے۔ تیری ماں نے تو تیرے اکلوتے پن کی وجہ سے تیری ہر غلطی پر پردہ ڈالا، لیکن شکر ہے کہ ایمان نے صحیح وقت پر مجھے سب کچھ بتا دیا۔ آئندہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایمان کو پریشان کرنے کی بجائے گھر کے کاموں میں اس کا ساتھ دے۔ ابا نے 2 ٹوک لفظوں میں مجھے اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور کھانا کھا کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ ایمان آنٹی نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا، پھر کہنے لگے، اب سے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں صبح اٹھ کر کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کاموں کی ایک لمبی فہرست مجھے اور کہنے لگی، صبح اٹھتے ہی کام پر لگ جانا ہے۔ مسکراتے ہوئے ابا کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔
کچھ دیر کے بعد ہی ابا کے کمرے سے ایمان آنٹی کی خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا بھی ان کی کسی بات پر ہنس رہے تھے اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ ایمان آنٹی نے میری پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ اگلے دن سے میں نے اپنے ہی گھر میں ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ ایمان آنٹی اور تائی اماں ایک ہو چکی تھیں۔ تائی اماں سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنی بہن کو میری ماں کی جگہ لائی تھیں۔ بہت عرصے سے جو جلن اور حسد انہیں مجھ سے اور میری ماں سے تھا وہ انہوں نے اس طرح سے نکالا تھا، اور یہ بات اب مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ ان دونوں کی ملی بھگت سے ہی میرا سکول بھی ختم کروا دیا گیا اور میری زندگی کو بھی جہنم بنا دیا گیا۔ نہ جانے ایمان آنٹی نے ابا سے ایسا بھی کیا کہا تھا کہ ابا میرے خلاف ہو گئے تھے۔ میں کوئی بات کرنا چاہتی تو ابا میری ایک بھی نہ سنتے، بلکہ مجھے برا بھلا کہتے۔ ابا نے مجھے ایک دو بار بد کردار بھی کہا تھا، اور یہ سن کر میرا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ ابا کو مجھ پر نہیں بلکہ ایمان آنٹی پر بھروسہ تھا۔ ان کی ہر بات پر ابا نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا اور مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا تھا۔ تائی اماں کی دونوں بیٹیاں مجھ سے پہلے ہی جلتی تھیں، اب تو میں ان کے لیے بھی مفت کی نوکرانی بن گئی تھی۔ تائی اماں کی بیٹیوں کے کام کرنا، ان کے حصے کی صفائی کرنا، ان کے کپڑے دھونا، یہ سب کچھ بھی میری ذمہ داری بن گیا تھا۔ ایمان آنٹی اور تائی اماں مل کر سارا دن یہاں وہاں کی باتیں کرتی، شام ہوتے ہی بازار کے لیے نکل جاتی اور ابا کی محنت کی کمائی کو خوب اڑاتی۔ تایا ابا پردیس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے یہاں کوئی تائی کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ جو دل چاہتا وہی کرتی، اور اپنی اسی خواہشات میں انہوں نے مجھے اور میری زندگی کو ختم کر دیا تھا۔ اماں اور تائی اماں کے بیچ میں بھی اسی بات کو لے کر انبن ہوتی تھی کہ تائی اماں کو برا بھلا کہتی تھی اور انہیں اپنی مفت کی ملازمہ بنانا چاہتی تھی۔ انہیں تایا ابا کی پردیس کی کمائی پر بڑا غرور تھا، لیکن اماں ان کے روب و دبدبے میں نہیں آتی تھی بلکہ حق سچ کی بات کرتی تھی، اس لیے دونوں میں ایک نہ بنتی۔ اور اب اماں کے جانے کے بعد تایا اماں کے ہاتھ لگ گئی۔ امان آنٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے مجھ پر ایک ایسا ظلم شروع کر دیا جو ناقابل بیان تھا۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ مجھے بچا ہوا باسی کھانا کھانے کو ملتا اور کبھی کبھی تو میں اس سے بھی محروم رہ جاتی تھی۔ ابا کو مجھ سے اتنی دور کر دیا گیا تھا کہ میں چاہ کر بھی ابا سے بات نہ کر پاتی۔ ابا واپس لوٹتے تو ایمان آنٹی مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھا کر رکھتی اور میں کسی طرح ابا کے پاس پہنچ بھی جاتی تو ابا کا دل مجھ سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ وہ بات کرنے کی بجائے الٹا چار باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں نے ابا کے آگے اپنی تکلیف بیان کرنا چھوڑ دی تھی، بلکہ میرا دل اتنا دکھ گیا تھا کہ میں ان کے سامنے ہی نہیں جاتی تھی۔ ایمان آنٹی دن بدن پہلے سے زیادہ جوان ہو رہی تھی اور تیار رہنے لگی۔ وہ کسی بھی طرح ابا کا دھیان اپنی طرف سے بھٹکنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اماں کے انتقال کے 1 سال کے اندر اندر ہی میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ کاش میں بھی اماں کے ساتھ ہی مر جاتی تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ اور پھر ایک روز مجھ پر آسمان گر پڑا جب میں نے تائی اماں اور ایمان آنٹی کی باتیں سن لی تھی۔ تائی اماں کہنے لگی، دیکھ ایمان، تیری خاطر میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ تیری خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے اگر اس دن سیڑھیوں پر تیل نہ ڈالا ہوتا تو یہ گڑیا کی ماں کبھی سیڑھیوں سے گر کر نہ مرتی۔ تیری وجہ سے ہی میں نے اسے موت کے منہ پہنچا دیا تاکہ تیرا گھر بس جائے، ورنہ تو طلاق پر طلاق لینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے ہی تیری 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تیسری گھر ہستی کو سنبھال کر چلا۔ میرا دیور ایک بیوقوف آدمی ہے، ذرا سی محبت اور توجہ سے وہ پوری طرح تیرے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا اور وہی کچھ کرے گا جو تو چاہے گی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ
تو اب اس گڑیا کو اس گھر سے باہر نکال دے، اس سے پہلے کہ کسی طرح یہ اپنے ابا کا دل جیت لے یا انہیں تیری سچائی کا پتہ چل جائے۔ ایمان آنٹی نے تائی اماں کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، باجی تم چیخ چیخ کر یہ بات کہنا بند کر دو، ایسا نہ ہو کوئی سن لے تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ بس گڑیا کی ماں کا وقت آ گیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب یہ گھر بھی میرا ہے اور گڑیا کا باپ بھی۔ رہی گڑیا کی بات تو اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھو۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ اب اس مصیبت کو گھر سے باہر کروں۔ اس کے باپ کو بار بار اس کا خیال ستاتا ہے۔ وہ مجھ سے اس کے بارے میں 1000 بار سوال کرتے ہیں کہ اس کے کمزور ہونے کی وجہ پوچھتے رہتے ہیں۔ میں نے ابھی تک تو یہی کہا ہوا ہے کہ وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے، اور یہی کہہ کر میں نے اس کی شادی بھی کروا سکتی ہوں، لیکن اگر زیادہ وقت گزرا تو میں اس کے باپ کا دل اس کی طرف سے نرم ہو جائے گا۔ آخر وہ ہے تو اس کا سگا باپ، اس کے لیے کوئی بھی صحیح رشتہ دیکھ کر ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اماں کہنے لگی، ایک رشتہ ہے میری نظر میں، بس تو کسی طرح اپنے شوہر کو راضی کر لے، پھر میں آگے بات بڑھاتی ہوں۔ ایمان آنٹی یہ کہہ کر سر ہلانے لگی اور میں اپنی جگہ بالکل پتھر بن گئی تھی۔ میری ماں مری نہیں تھی بلکہ اس کو مارا گیا تھا۔ میری تائی نے اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ ڈالا تھا۔ میں اس بات پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا کو ایمان آنٹی کا سارا سچ کہہ سناؤں گی، لیکن اس رات جب میں ابا کے پاس گئی تاکہ انہیں ایمان آنٹی کے بارے میں سب کچھ بتا سکوں، تو میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی ابا نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے کہ تیری ساری حرکتوں کا مجھے علم ہو گیا ہے۔ وہ کون لڑکا ہے جس سے چھپ چھپ کر تو چھت پر ملنے جاتی تھی، اور تیری وجہ سے ہی ماں بھی اس دن سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ مجھے تیری تائی نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تو کسی لڑکے سے ملاقات کرنے چھت پر گئی ہوئی تھی۔ تیری ماں نے دیکھ لیا، وہ تجھے روکنے کے لیے تیرے پیچھے چھت پر جا پہنچی۔ تو نے اپنی ہی ماں کو دھکا دے کر، تجھے شرم بھی نہ آئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ یہ کہہ کر ابا نے مجھے ایک زوردار تھپڑ اور لگایا تھا اور میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان آنٹی میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنی طرف سے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر چکی تھی، اور اب میرے کوئی بھی تعویل کسی کام آنے والی نہیں تھی۔ ابا مجھے مارنے لگے تو ایمان آنٹی نیکی کا لبادہ اوڑھ کر درمیان میں آ گئیں۔ ابا کو روکتے ہوئے کہنے لگی، جوان بچی کو اس طرح سے نہ مارو، جس بات میں اس سے غلطی ہو گئی ہے میں اسے سمجھا دوں گی۔ ایمان آنٹی کی بات سن کر ابا غصے میں یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے تھے کہ ایمان اس کی رخصتی کا انتظام کر، کوئی لڑکا ڈھونڈ اور اسے میری آنکھوں کے آگے سے دفع کر دے۔ اور ایمان آنٹی نے فوراً سے ابا کی بات پر حامی بھر لی تھی۔ ابا کے چلے جانے کے بعد وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں، میری اور میری باجی کی باتیں چھپ چھپ کر سنو گی تو کیا ہمیں علم نہیں ہوگا؟ میں جان گئی تھی کہ تم نے ہمارا سچ سن لیا ہے، اس لیے تمہارے کچھ بھی کہنے سے پہلے میں نے سارا کھیل صحیح کر دیا۔ اب بس تم 2-4 دن کی مہمان ہو، دیکھنا میں تمہیں کیسے اس گھر سے رخصت کرتی ہوں، اس کے بعد دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں نہ آنا۔ ایمان آنٹی اس برے طریقے سے ہنس رہی تھی کہ میں ان کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی جو اماں کے مرنے کے بعد ایک دوست کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، یہ تو ایک ایسی ناگن تھی جس نے آستین میں رہ کر مجھے بری طرح سے ڈسا تھا۔ مجھے میری ماں کی بات یاد آ گئی تھی۔ 1-2 بار اماں نے کہا تھا کہ تائی اماں کا خاندان اچھا نہیں ہے، وہ لوگ بہت زیادہ برے ہیں، ان میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ کاش کہ اماں کی وہ بات مجھے پہلے ہی یاد رہ جاتی اور میں بھی کسی بھی طرح ایمان آنٹی کو اپنے گھر کا حصہ نہ بننے دیتی، تو میری زندگی یوں
برباد نہ ہوتی۔ 4 دن کے بعد ایمان آنٹی نے میری نکاح کی خبر سنائی اور مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ میرا نکاح کسی بڑی عمر کے مرد سے ہو رہا ہے اور انہوں نے بدلے میں 2 لاکھ روپے لیے ہیں۔ یہ رشتہ تائی اماں ہی کہیں سے ڈھونڈ کر لائی تھی۔ ابا کو ان لوگوں نے کیسے راضی کر لیا؟ مجھے کچھ علم نہ تھا، میں نے تو بس رونا دھونا ڈال رکھا تھا، لیکن مجھ پر رحم کھانے والا بھی کوئی نہ تھا، اور یوں ہی میں اسی رات ایک 60 سالہ آدمی کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے ہی گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں رو رو کر خدا کو پکار رہی تھی اور رحم کی التجا کر رہی تھی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا ہوگا۔ لیکن جو میں نے سوچا تھا اس سے بھی کئی زیادہ برا میرے ساتھ ہوا۔ میرا شوہر مجھے لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس کے جوان بچوں نے مجھے دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بڑا بیٹا غصے میں کہنے لگا، ابا آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک 15 سال کی لڑکی سے شادی کر کے اس سے لے کر آ گئے ہیں۔ یہ ہماری ماں نہیں ہو سکتی، اسے جہاں سے لائے ہیں وہیں چھوڑ آئیں۔ میرے شوہر کی جوان بیٹی آگے بڑھی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ نہ جانے وہ کیا کچھ کہے جا رہی تھی اور میں ڈری سہمی سی بس آنسو بہا رہی تھی۔ میرے 60 سالہ شوہر نے اپنے بچوں کو خاموش کروا دیا، مجھے ملازمہ سے میرے کمرے میں بھجوا دیا اور پھر نہ جانے ان سے کیا بات چیت کی کہ گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو کہنے لگا کہ تمہیں کمرے سے بلا ضرورت باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی میرے بچے غصے میں ہیں، جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تم اس کمرے کی 4 دیواری میں قید رہوگی۔ یہ سن کر میں آنسو بہانے لگ گئی۔ کچھ دیر میرے پاس ٹھہر کر میرا شوہر یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ جب تک اس کے بچے اسے اجازت نہیں دیں گے وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ مجھے بھی سکون ہو گیا تھا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے تھے اور ایک ہی کمرے میں اتنے دن قید رہنے کی وجہ سے میری طبیعت عجیب و غریب سی ہو گئی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، میں آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن جیسے ہی میرے ستیلے بچے نے مجھے دیکھتے تو برا بھلا کہتے، میری ذات پر کیچڑ اچھالتے اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگتے۔ میرے لیے زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے، نہ میرے شوہر نے میرا خیال کیا تھا اور نہ ہی میرے ستیلے بچوں کو مجھ پر رحم آیا تھا۔ وہ سب عمر میں مجھ سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی مجھ پر حد سے زیادہ ٹارچر کرتے تھے۔ 2 مہینے کے بعد ایک شام میرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے، میرے بچوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ہو سکے تو کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ وہ شرمندگی سے مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اپنے بچوں کی خاطر میں تمہیں تمہارا حق دینے سے محروم ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے ہے، میں اپنے بچوں کو راضی کر لوں گا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر چلا گیا تھا اور میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس رات 2 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میرا ستیلا بیٹا دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے باہر بلا لیا اور کہنے لگا کہ اب آپ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ بابا جان تو بزنس کے سلسلے میں کافی لمبے عرصے کے لیے باہر ملک چلے گئے ہیں، اس لیے اب آپ بھی اس گھر سے جا سکتی ہیں۔ اور اس نے رات کے اندھیرے میں مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ میرے پاس تو سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ میں ایسے ہی آنسو بہا رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ میں اسی بنگلے کے دروازے پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی آ کر رکی اور میں نے دیکھا کہ میرا شوہر واپس آ گیا ہے اور مجھے دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوا اور اپنے بچوں سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ کہنے لگا تم لوگوں کی خاطر میں نے ساری زندگی تنہا گزار ڈالی، تم لوگ اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو گئے، اس لیے میں نے دوسری شادی کی۔
لیکن تم لوگوں نے دوسری شادی کو گناہ بنا دیا۔ آخر کیا قصور ہے اس لڑکی کا جو تم لوگوں سے آدھی رات کو گھر سے باہر سے نکال دیا؟ اگر میری فلائٹ کینسل نہ ہوتی تو میں شاید پلٹ کر نہ آتا اور اس کے ساتھ نہ ہی جانے کیا سے کیا کچھ ہو جاتا۔ پھر میرے شوہر نے ایک علیحدہ گھر کا بندوبست کیا اور مجھے وہاں رہنے کے لیے جگہ دے ڈالی اور وہ خود بھی میرے ساتھ رہنے لگا۔ پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے شوہر نے ساری زندگی اپنے بچوں کو تنہا پالا تھا۔ اب بچے سیٹ ہو گئے تھے، انہیں زندگی میں کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے شادی کی بات کی۔ اتفاق سے میرا رشتہ ملا اور انہوں نے یہ سوچ کر مجھ سے شادی کر لی کہ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میری تائی اور ستیلی ماں مجھ پر کتنا ظلم کرتی ہیں۔ پھر میرے شوہر نے میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی اور دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا، بھلے ہی وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا لیکن اخلاق اور کردار کا بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ 1 سال ایسے ہی چٹکی بجاتے گزر گیا۔ میں سب کچھ بھول کر بس اپنے شوہر کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے تایا کا پردیس میں انتقال ہو گیا۔ تائی کا حال بہت برا ہے۔ ایمان آنٹی ابا سے طلاق لے کر جا چکی ہے کیونکہ وہ گھر بسانے والی عورت ہی نہیں تھی۔ ابا بالکل تنہا اور بیمار پڑے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور اپنے ابا کے پاس انہیں دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ ابا رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے شوہر کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی کیونکہ اب یہی میرا گھر تھا۔ ابا نے مجھ پر اعتبار نہ کر کے اپنی اور میری زندگی خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کی تھی۔ ایمان آنٹی جیسی عورتیں نہ تو خود خوش رہتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کے گھروں کو آباد ہونے دیتی ہیں۔ تائی نے بھی جلن اور حسد میں اپنی زندگی کو تباہ کر لیا تھا۔ اب شوہر کے چلے جانے کے بعد ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔